بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی خاص فضیلت اور اہمیت آج ہم آپ کو حدیث مبارکہ کی روح سے بتائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حول ولا قوت کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا، میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں حضرت ضرور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمہ کے خزائن جنت میں سے ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے اس کلمہ کے بے بہا اجر و ثواب کا خزانہ اور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا، جس سے وہ آخرت میں ویسا ہی فائدہ اٹھا سکے گا جیسا کہ ضرورت کے موقعوں پر محفوظ خزانوں سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا اس لفظ سے اس کلمہ کی صرف عظمت اور قدرت و قیمت بتانا ہے، یعنی یہ کہ جنت کے خزانوں کے جواہرات میں سے یہ ایک جوہر ہے۔ کسی چیز کو بہت قیمتی بتانے کے لیے یہ بہترین تعبیر ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لیے صحیح و حرکت اور اس کے کرنے کی قوت و طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے، کوئی بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا ایک مطلب جو اس کے قریب ہی قریب ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ گناہ سے باز آنا اور طاعت کا بجا لانا اللہ کے مدد و توفیق کے بغیر بندے سے ممکن نہیں۔ مزید ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو کیونکہ یہ خزائن جنت میں سے ہے۔ مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے اور خزائن جنت میں سے ہے، اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اپنی عنایت سے دستبردار ہو کر میرا تابعدار اور بالکل فرما بردار ہو گیا ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اس حدیث میں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو من کنز الجنہ کے علاوہ من تحت العرش بھی فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی دراصل اس کلمہ کی عظمت کے اظہار کا ایک عنوان ہے اور مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اس کا نزول عرش الہی سے ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔